السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں رضوان احمد ندوی۔ آج کے خبر نامے کا موضوع ہے کورونا وائرس کی نئی قسم پر ویکسین اثر انداز ہوگی یا نہیں۔ جانیے گا کہ لو جہاد کے نام پر کیا اقلیتوں کا جینا دو بھر کرنا چاہتی ہے یوگی سرکار۔ بتائیں گے کہ کسان تحریک کیسے بنتی جا رہی ہے حکومت کے لیے درد سر۔ آخر میں دنیا کی اہم اور خاص خبروں پر بھی کریں گے ایک نظر۔ خبروں کی شروعات سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی مسل کافی مشہور ہے، لیکن جب سے یوگی حکومت تبدیل مذہب قانون لے کر آئی ہے تب سے ہندوتوادی تنظیمیں ہر بیگانی شادی میں اپنی ٹانگ گھسیٹ دیتے ہیں۔ شادیوں میں لو جہاد کا اینگل کریٹ کر اب مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے ایٹا ضلع سے ایک 21 سالہ لڑکی کے دہلی فرار ہو جانے اور اسلام قبول کر کے ایک مسلم لڑکے سے نکاح کر لینے کے ایک ماہ بعد پولیس میں درج کرائی شکایت کی بنیاد پر یوپی پولیس نے لڑکے کے گھر والوں سمیت 14 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو لوگ پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے ان کے سروں پر 25,000 ہزار روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ 25 سالہ محمد جاوید اور لڑکی 17 نومبر سے فرار ہے۔ پولیس اب تک انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے۔ ساتھ ہی جس وکیل نے اس جوڑے کو قانونی مدد فراہم کی ہے، پولیس اسے بھی ہراساں کر رہی ہے۔ بتا دیں کہ یوگی حکومت کے آرڈیننس لانے کے ساتھ ہی کئی طرح کے سوالات اٹھنے لگے تھے، لیکن اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ اقلیتوں کو ہراساں کرنے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پہلی بار ہوئے ڈی سی انتخابات میں پیپلز الائنس برائے گپکار اعلامیہ نے شاندار جیت حاصل کر لی ہے، تاہم بی جے پی اپنی جارحانہ تشہیر کے بدولت 73 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ 100 سے زائد سیٹیں حاصل کرنے والی گپکار الائنس نے جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک عوامی ریفرنڈم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں نے دفعہ 370 ہٹانے کے حکومت ہند کے غیر آئینی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عوام نے ایک جذبے کے ساتھ پی اے جی ڈی جو خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اس کو کامیابی دلائی ہے۔ وہیں بی جے پی نے اس انتخابات کو جمہوریت کی جیت قرار دیا ہے اور کہا کہ آج بھی کشمیر میں مودی لہر برقرار ہے۔ حالانکہ پی ڈی پی یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ انتظامیہ نے ان کے امیدواروں کو کیمپیننگ تک کی اجازت نہیں دی، اور ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی جارحانہ تشہیری مہم پر گپکار اتحاد کی خاموش تشہیر بھی بھاری پڑ گئی ہے۔ اگر واقعی آپ کہتے ہو کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے تو پھر لوگوں کی آواز آپ کو سننی ہوگی، اور بھاری اکثریت سے جموں کشمیر کے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو 5 اگست 2019 قبول نہیں ہے۔ آپ کے میڈیم سے I want to tell all the BJP leaders کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، آپ کے پاس اتنے ممبر پارلیمنٹ ہے، آپ کے پاس سرکار ہے۔ اگر آپ کو فائٹ کرنا ہے مجھ سے تو پولیٹیکلی فائٹ کرو، فائٹ می پولیٹیکلی، ناٹ تھرو NIA, ED اینڈ CBI۔ اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو پولیٹیکلی لڑو، مجھ سے زمین پہ قدم رکھ کے لڑو۔ یہ آسمانی کبھی NIA، کبھی ED کے چھاپے، کبھی CBI کے چھاپے، اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ میرے پاس کیا ہے؟ کورونا وائرس کی نئی قسم کا انکشاف ہونے کے بعد اس کے ہندوستان میں اثر انداز ہونے سے قبل ہی مختلف ریاستوں میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ حکومت کرناٹک نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ 2 جنوری تک کے لیے نائٹ کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ اس کرفیو کے تحت رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک سب کچھ بند رکھا جائے گا۔ حکومت کرناٹک کا کہنا تھا کہ برطانیہ سے آنے والے تمام مسافروں کو 72 گھنٹوں کے اندر کووڈ-19 RT-PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا نے عوام سے اس معاملے میں عوام سے تعاون کرنے کی بھی اپیل کی۔ ریاست کے وزیر صحت ڈاکٹر سدھاکر نے بتایا کہ 23 دسمبر سے 2 جنوری کے درمیان رات 10 بجے کے بعد کسی بھی طرح کے تہوار کو منانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہر طرح کے تقریب پر بھی نافذ العمل ہوں گے۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز ہی وزیر اعلیٰ نے بیان دیا تھا کرناٹک میں نائٹ کرفیو کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اب سرکار نے خطرات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ برطانیہ سے ملک میں آنے والے کم از کم 20 مسافرین کورونا متاثر پائے گئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی نئی شکل کے تعلق سے حکومت نے
اب اعلان کیا ہے کہ اب تک اس وائرس کے ہندوستان میں پھیلنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، حالانکہ لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت ضرور دی گئی ہے۔ کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ CSIR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شیکھر منڈے نے کہا کہ کورونا وائرس میں تغیر کو کسی بھی طرح سے ویکسین کی نشو و نما پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کووڈ-19 ویکسین سے کسی بھی تغیر کو روکنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ معمولی تغیرات ہیں جو 1 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 10 مقامات پر ہوتے ہیں، لہذا اصولی طور پر ویکسین تبدیل شدہ وائرس کی لہر کو روکنے بھی مؤثر ثابت ہوگی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے یڈیورپا سرکار کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ عدالت نے وزراء اور منتخب نمائندوں کے خلاف 61 کیسز میں مقدمہ واپس لینے کے یڈیورپا سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے حکومت کو اگلے سال 22 جنوری تک اپنا اعتراض داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت ایک NGO پیپلز یونین آف سول لبرٹیز کی اس درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جس میں CRPC کی دفعہ 321 کے تحت 61 کیسز میں مقدمہ واپس لیے جانے سے متعلق حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کی تحریک کا آج 28واں دن تھا اور حکومت اور کسانوں کے مابین اختلافات ختم نہیں ہو پائے ہیں۔ سرحد پر مظاہرہ کرنے والے کسانوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ سنگھو بارڈر پر احتجاج کر رہے کسانوں نے وزیر اعظم مودی کے نام اپنے خون سے خط لکھ کر زرعی قوانین واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے آج میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ کسان تنظیمیں ہماری گزارشات پر غور کریں، وہ حکومت کی تجویز میں جو بھی جوڑنا چاہتے ہیں، جو بھی گھٹانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں، ہم ان کی سہولت کے دن اور وقت پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کسان تنظیموں نے آج ہوئی میٹنگ کے بعد کہہ دیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ ان کو حکومت کی تجویز قبول نہیں ہے۔ یوگیندر یادو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کے ذریعے پیش کردہ تجویز کو کسانوں نے مسترد کر دیا ہے کیونکہ وہ ناقابل قبول تھی۔ مودی حکومت ایک اچھی تجویز کے ساتھ کسانوں کو بات چیت کے لیے بلائے تو بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کہ آپ نے 9 دسمبر 2020 کو جو لکھت پرستاؤ بھیجے تھے، وہ 5 دسمبر کی وارتا میں دیے گئے انہی موکھک پرستاووں کا دہراؤ بھر ہیں جنہیں ہم پہلے ہی خارج کر چکے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پرستاؤ میں انواریہ وستو سنشودھن قانون کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔ ہم پھر صاف کر دیں کہ ہم ان تینوں قانونوں میں سنشودھن کی مانگ نہیں کر رہے، بلکہ انہیں پوری طرح نرست کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ کیرل کے گورنر عارف محمد خان نے زرعی قوانین کے خلاف بحث اور قرارداد منظور کرنے کے لیے خصوصی اسمبلی اجلاس بلانے کی منظوری دینے سے انکار کیا ہے۔ گورنر کے اس فیصلے کے بعد کیرل کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے خان کو یہ کہتے ہوئے خط لکھ کر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کیرل کے وزیر زراعت VS سنیل کمار نے اس کارروائی کو غیر جمہوری قرار دیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کانگریس کے رہنما نے بھی اسے بدقسمتی اور جمہوری اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ وہیں مرکزی وزیر کے مرلی دھرن نے گورنر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ اور صدر کے ذریعے دستخط شدہ قوانین کے خلاف قرارداد پاس کرنے کی کوشش غیر آئینی تھی۔ معلوم ہو کہ پچھلے سال بھی کیرل حکومت نے اسمبلی کا اسی طرح کا خصوصی اجلاس طلب کیا تھا، جس کے دوران اس نے متنازع شہریت ترمیمی قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی۔ اس وقت اس طرح کا اقدام اٹھانے والی یہ ملک کی پہلی ریاست بنی تھی۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف لاکھوں کسان سڑکوں پر ہیں اور قانون واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ان زرعی قوانین سے کسانوں کا بھلا ہوگا۔ حال ہی میں حکومت نے زرعی قوانین کی حمایت میں ایک پوسٹر بھی جاری کیا اور دکھانے کی کوشش کی کہ کسان اس سے کتنے خوش ہیں، اور جس ہنسمکھ چہرے والے کسان کی تصویر لگائی گئی، دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کسان بھی زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج میں شامل ہے۔ ہرپریت سنگھ کے پوسٹر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خوب ہنگامہ ہوا۔ اس کے بعد پنجاب BJP نے پوسٹر کو اپنے فیس بک پیج سے ڈیلیٹ کر دیا۔ ہرپریت سنگھ نے خود کہا کہ کوئی بھی کسان نئے زرعی قوانین سے خوش نہیں ہے۔ BJP کی قیادت والی حکومت کبھی بھی سنگھو بارڈر پر نہیں آئی ہے اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کسان کیوں ان قوانین کے خلاف ہیں۔ کسان نئے زرعی قوانین کو مسترد کر رہے ہیں اور ان کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں اب ہماری بھی حکومت کو یہی صلاح ہوگی کہ اب آپ کو بھی کم از کم ان کسانوں کی تو لاج رکھنی چاہیے جنہیں آپ خود کسان کہہ کر ان کی تصویریں شائع کرتے ہیں۔ ارنب گوسوامی کے چینل ریپبلک بھارت پر ہندوستان میں انگلیاں اڑتی رہتی ہیں۔ چینل پر TRP میں دھاندلی کے الزام بھی عائد کیا گیا اور کئی طرح کی غلط رپورٹنگ کے معاملے میں
ریپبلک ٹی وی کا نام سامنے آتا رہا ہے، چاہے تبلیغی جماعت کا معاملہ ہو یا بیچ میں جو SSR کا معاملہ ہو یا اپوزیشن کے خلاف غلط پروپیگنڈے کا معاملہ ہو۔ فی الحال TRP معاملے میں بھی اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، لیکن اس درمیان دی برٹش براڈ کاسٹنگ ریگولیٹر نے ارنب گوسوامی کے ریپبلک بھارت ہندی نیوز چینل کو براڈ کاسٹ کرنے کا لائسنس رکھنے والی کمپنی پر برطانیہ میں 20,000 یورو یعنی کہ تقریباً 18 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ چینل پر ہیڈ اسپیچ یعنی اشتعال انگیز تبصروں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کمپنی پر یہ کارروائی پاکستانی لوگوں کے خلاف ایک پروگرام میں قابل اعتراض اور نامناسب تبصرہ کرنے کے الزام میں کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں صرف شہریت کی بنیاد پر بے عزت کیا گیا، جو ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ آفکام کی نظر میں یہ جرم ہے۔ جرمانہ لگائے جانے کے بعد کمپنی نے ریپبلک بھارت کے کچھ پروگرام کو براہ راست نشر نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد اب برطانیہ پر ملک کی لاک ڈاؤن کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے چیف سائنٹسٹ سمیت طبی مشیروں اور سائنسدانوں نے حکومت پر ملک کی لاک ڈاؤن لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ نئی قسم کا کورونا وائرس ہر جگہ ہے۔ چوتھے درجے کا لاک ڈاؤن نہ لگایا گیا تو ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں، جبکہ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم پہلی قسم سے زیادہ مہلک نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر یورپی کمیشن نے رکن ملکوں سے برطانیہ پر عائد سفری پابندیاں مکمل طور پر اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے، جس کے بعد عام انتخابات آئندہ سال مارچ میں کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بجٹ بل کے حق میں 47 اور مخالفت میں 49 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ گزشتہ 2 سالوں میں یہ چوتھی بار ہوا ہے کہ جب اسرائیلی حکومت کو عام انتخابات کا اعلان کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی قانون کے مطابق پارلیمان تک کی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات کا انعقاد ضروری ہے، جس کے بعد اب مارچ میں انتخابات کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی کریمہ بلوچ کے کینیڈا میں مردہ حالت میں پائے جانے کے بعد سے ایک نئی بحث چھڑی ہوئی تھی، تاہم اب ٹورنٹو پولیس نے کریمہ بلوچ کی موت کو نان کرمنل غیر مجرمانہ قرار دیا ہے۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ کریمہ بلوچ کی موت جن حالات میں ہوئی اس سے متعلق تحقیقاتی افسران کو کسی قسم کی گڑبڑی کا شبہ نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے شہروں میں کریمہ بلوچ کی پراسرار موت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اقوام متحدہ سے بھی اس کا نوٹس لینے کی اپیل کی گئی۔ واضح رہے کہ کریمہ بلوچ کا تعلق پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تھا۔ کریمہ بلوچ 20 دسمبر کو لاپتہ ہوئی تھی۔ ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ان کے شوہر حمل حیدر بلوچ نے پولیس کو دی، جبکہ 21 دسمبر کو ان کی لاش پانی سے برآمد ہوئی۔ کریمہ کی جان کو لاحق خطرات کے باعث کینیڈا میں وہ سیاسی پناہ حاصل کیے ہوئے تھیں۔ اس کے بعد وہ کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی بلوچستان کے مسائل اجاگر کرتی نظر آئی ہیں۔